روپے پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. موضوع بڑا عجیب و غریب اس حساب سے ہے کہ اس موضوع کے اوپر سب سے زیادہ میں نے بزنس پروگرام کیے ہیں جو کہ ہے ملک کا تجارتی خسارہ. لیکن مجال ہے کہ اس میں بہتری آئی ہو وقت کے ساتھ ساتھ. اس کا گیپ جو ہے وہ کھلتا چلا گیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی مینجمنٹ تو وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں جسے حاضر خسارہ کہتے ہیں. ماہوار ہم دیکھتے ہیں حاضر خسارے کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، صاحب ہم نے ایسے مینج کر لیا، اب سرپلس ہو گیا، اب ڈیفیسٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس کے علاوہ تجارتی خسارہ جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو والا مسئلہ ہے. اس اپنے منہ میاں مٹھو والے چکر میں کیا ہوا کہ ملک کے پاس سرپلس کبھی تھا ہی نہیں، تو ٹریڈ سرپلس کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھے. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے اور پاکستان کی جو آبادی ہے، اس تناسب سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ہم سے کہیں زیادہ بڑے رقبے کے ممالک جو ہیں ان کی آبادی اس سے کہیں کم ہے. امریکہ ہم سے کئی گنا بڑا ہے. برازیل آپ سمجھیے کہ اتنا بڑا ہے کہ اگر پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کو ملا لیا جائے جو برِ صغیر کی ماضی کی شکل تھی، تو 2 دفعہ برِ صغیر بھی فٹ کر جائے برازیل میں پھر بھی جگہ باقی رہ جائے گی. نہیں سمجھے. وسائل سے آپ مالا مال ہو، رقبہ ان کے پاس زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وسائل دیے ہیں بہت سارے. آپ کو پتہ نہیں ہے نا یار، اب آپ لوگوں کو سمجھانا کیا فائدہ. تعلیم بالغان کا میرا موڈ نہیں، آپ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے. سرپلس کے معنی کیا ہوتے ہیں آسان الفاظ میں سمجھو. گھر میں اگر 10 کھانے والے ہوں اور 1 روٹی ہو تو پھر سرپلس کوئی نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک جنا رہتا ہو چھڑا اور 1 روٹی ہو تو گزارا کر لے گا، خوشی سے کر لے گا. ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ آئے گی بھی نہیں. آپ لوگ LED کے دور میں ٹیوب لائٹ ہو، آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی سمجھنا. یہاں پر بہت ہی اہم مہمان ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں. ینگ بزنس لیڈر ہیں جناب عفیف صدیقی صاحب، جو کہ پاکستان کوروگیٹڈ جو ایک ایسوسیشن ہے اس کے یہ سربراہ بھی ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. تھینک یو ناصر بھائی. بات یہ عفیف صدیقی صاحب، میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، اور آپ بھی چونکہ نوجوان ہیں پریشان ہوتے ہوں گے حالات کو دیکھ کر، کہ ہمارے ہاں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شور مچے جا رہا ہے، لیکن امپورٹس بے قابو ہیں اور ایکسپورٹ گروتھ بہت سلو ہے. اس کے اوپر پہلے آپ اپنا تبصرہ دیں. دیکھیں انفارچونیٹلی پچھلے میں 1 سال 2 سال یا 3 سال کی بات نہیں کروں، آپ پچھلے 25 سال میں اٹھا لیں تو کیا ہم نے یا کسی گورنمنٹ نے ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسی بنائی؟ کیا انہوں نے ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات لیے؟ ہمیشہ انہوں نے 5 سیکٹر پالیسی نکالی جس کے اندر لیدر تھی، ٹیکسٹائل تھی، کہ بھئی یہ ایکسپورٹر ہیں یہ بڑھتے رہیں. کبھی انہوں نے ایک انوویٹو سوچ لائے کہ یار ہم باقی پروڈکٹس بھی تو ایکسپورٹ کریں. ہم میٹ کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے، ہم پیکیجنگ ایکسپورٹ کریں، ہم یہاں پہ انڈسٹری ڈیولپ کریں جدھر سے ہم جو مڈل ایسٹ جو اتنا ایک امیر آپ بول دیں ایریا ہے جس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، کویت ہے، قطر ہے، مطلب بلینز آف ڈالرز ہیں ان کے پاس، ہم ان کو جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں جو ہم سے اتنے قریب ہیں. 2 دن میں ویسل پہنچ جاتا ہے، 1.5 گھنٹے میں فلائٹ سے 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے کتنا آسان ایکسس ہے. مسلم ممالک ہیں، تو کیا ہم نے ان کو کبھی فوکس کرتے ہوئے اپنی پالیسی بنائی کہ ہم اپنی ٹریڈ ان کے ساتھ بڑھائیں؟ ہمارے کتنے کمرشل اٹیچیز جو ہے وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنا ٹریڈ بزنس بڑھا کے لے آئے ہمارے لیے. تو سب سے بڑا جو ہمارے یہاں فقدان ہے وہ ایک ایکسپورٹنگ پالیسی کا ہے کہ جی آپ ایکسپورٹ کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں. آپ نے پچھلے سالوں کے اندر جو ایکسپورٹر تھا اس کا اور گلا دبا دیا. جو ایک فکس جو فائنل ٹیکس رجیم تھا وہ ایکسپورٹر سے ہٹا کے اس کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے آئے. جو بجلی کے بینیفٹس ریٹس میں ملنے تھے وہ ختم ہو گئے، آپ نارمل بجلی کے اس کے اندر آ گئے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے ایز اے انڈسٹریلسٹ دنیا کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو ہم کیسے کمپیٹ کریں گے اپنے پڑوسی ملکوں سے؟ چائنا ہے، ویتنام ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے.
اس سے ہم کیسے کمپیٹ کریں گے جب تک ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہوں گے اپنے را مٹیریل میں, اپنی یوٹیلیٹیز کے اندر, اپنی ایفیشنسیز کے اندر. ہم کیسے ایز اے بزنس مین میں پاکستان میں انویسٹ کرتا ہوں تو مجھے آج پتہ ہے کہ یار مجھے اتنے زیادہ ٹیکسز دینے ہوں گے اینڈ ان ریٹرن مجھے مل کچھ نہیں رہا. 29% کارپوریشن ٹیکس دینا ہے مجھے, پھر اگر میں اپنا پروفٹ نکالوں تو اس کے اوپر ڈویڈنڈ ٹیکس ہے, پھر میرا انکم ٹیکس ہے, اس کے بعد 18% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو آپ کس طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ آ کے انویسٹ کریں گے؟ آج اگر میں آپ کو بولوں کہ یار ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو ڈھونڈ رہی ہے کہ اس نے مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا ہے کسی بھی پروڈکٹ کا, تو پاکستان اس کی کون سی پرائرٹی نمبر پہ ہوگا؟ سب سے لیسٹ پرائرٹی پہ ہوگا. انکنسسٹنٹ پالیسیز, آپ کو نہیں پتا آپ کا انٹرسٹ ریٹ کہاں جا کے بیٹھے گا, آپ کی ٹیکسیشن اس سال کچھ ہے اگلے سال کچھ اور ہو جائے گی. ان کو نہیں پتا کہ آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے 26 ادارے آ کے تنگ کرتے رہیں گے. آپ نے ہائیسٹ ٹیکس دینا ہے, آپ کو یوٹیلیٹیز ملنی نہیں ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ لوگ آ کے یہاں پہ انڈسٹری لگائیں گے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ آج آپ جو ایکسپورٹ پاکستان کر رہا ہے 32 ارب 36 ارب ڈالر کے بیچ میں ہمارے فگرز رہتے ہیں ہمیشہ. 36 ارب میں سے میرے خیال سے 20-22 ارب تو صرف ٹیکسٹائل لے جاتے ہیں. تو پھر پیچھے بچا کیا ہمارے پاس؟ ہم ٹیکسٹائل کے علاوہ ہم فشری, اتنی بڑی ہماری کوسٹل لائن ہے, ہم نے آج تک فشری کے ایکسپورٹ کے اوپر فوکس نہیں کیا. یورپین یونین ہمارا آڈٹ کرنے آئی ہے, اس نے ہمیں فیل کر دیا, جبکہ انہوں نے وہ پہلے بتا کے آئے تھے کہ آڈٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ کے پاس اسٹوریج کی پروسیسنگ کی یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. اگر گورنمنٹ اس کو میک شور کرتی کہ یہ سارے ان کے پیرامیٹرز میچ ہو رہے ہیں, تو آج ہم یورپ میں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. آج ہم یورپ اور امریکہ میں جو ہے وہ فشری ایکسپورٹ کرنے میں بین ہے. 1 یا 2 کمپنیز ہیں جن کو انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپروو کیا کہ ٹھیک ہے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم چائنا کو فشری دے رہے تھے, وہ بھی بیچ میں ہم بین ہو گئے تھے, اب ہلکے ہلکے انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے. ہم ایگریکلچر پہ ہم نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا کہ یار ہم اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر کے, پروسیسنگ پلانٹس ڈال کے, کولڈ سٹوریج ڈال کے, اور روڈ نیٹ ورکس کو بہتر کر کے, جو آج ہمارا پھل اور سبزی جو 50% ضائع ہو جاتی ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کریں مڈل ایسٹ میں, جہاں پہ فوڈ کرائسس ہے, ان کے پاس یہ چیزیں بنی نہیں سکتی, اگی نہیں سکتی. ہم ان کو یہ سپلائی کریں, ہم اس کو سڑنے دیتے ہیں, ضائع ہونے دیتے ہیں, لیکن ایکسپورٹ نہیں کرتے. تو گورنمنٹ کو فوکس کرنا پڑے گا, ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے سیکٹرز, کہ ان سیکٹرز میں ہمارے پاس پوٹینشیل ہے کہ اس کے لیے مجھے کوئی اور چیز را مٹیریل امپورٹ نہیں کرنا, بلکہ میں تو اس کو ایکسپورٹ کروں گا تو میرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا. دیکھیں ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کی فارن ایکسچینج کی, تو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ایکس اماؤنٹ کی امپورٹ ہے, وائی اماؤنٹ کی ایکسپورٹ ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ زیڈ اماؤنٹ کی ریمیٹنس آتی ہے, تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. آپ ریمیٹنس کو تو یہ سمجھیں کہ یہ آپ ایک کمپنی کے اندر کیپٹل انڈکشن کر رہے ہیں. آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹس بیلنس ہونی چاہیے. آپ ٹریڈ بیلنس کی طرف جا ہی نہیں رہے, آپ بولتے ہیں میں اس کو ریمیٹنس سے کور کر لوں گا. وائی آر یو لوکنگ ٹورڈز ریمیٹنس؟ دیٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ پروجیکٹ. آپ اس کی فنڈس کو بہت اچھا یوٹیلائز کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے بزنس مین کے لیے, انڈسٹریلسٹ کے لیے اتنی مشکلات کریٹ کر دی ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آپ مجھے بتا دیں کہ کس نے اپنی ایک فیکٹری سے 2 فیکٹری کر لی, کتنے نئے یہاں پہ جوائنٹ وینچرز آ گئے, کتنے فورن انویسٹرز پاکستان آ گئے. کیوں نہیں آ رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ اوپر سے اوپر جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آن گراؤنڈ ہمارے پاس انویسٹمنٹ کہاں آ رہی ہے؟ نہیں, یہ آپ نے بڑا تار چھیڑ دی ہے آپ نے. اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی ہے, روز ناچ ناچ کے ہم کبھی کنگنا توڑ رہے ہیں, کبھی چوڑیاں توڑ رہے ہیں, کبھی گھنگرو توڑ رہے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنا جو ہم ناچ گانا کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایک بڑی اکنامی کی بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. 2.5% میرا جی ڈی پی ہے, اسٹاک مارکیٹ میری 300% بڑھ گئی. تو سر وارن بوفے اپنا کام چھوڑ دیتا ہے, پاکستان آ جاتا ہے. آپ سے کہیں نا سر, وہ تو پاگل ہے سر, فکویاما کیا بیچ رہا ہے سر. یہ جو جتنے فائنینشل گورو ہیں امریکہ کے, برطانیہ کے, جاپان کے, ان کو تو اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے, ان کو پاکستان آ جانا چاہیے. اکانومی اور اسٹاک مارکیٹ گرو کرنے کا طریقہ ہم سے سیکھنا چاہیے. بھائی ان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کہیں کہیں ڈبل ڈیجٹس میں آ رہی ہے, لیکن ان کی اسٹاک ایکسچینج کی گروتھ جو ہو رہی ہے وہ 22% ہو رہی ہے, 23% ہو رہی ہے, بہت مشکل سے. تو وہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو اپنا کام چھوڑ دینا چاہیے. وہ کہے کہ پھر ان کو تو پاکستان سے آ کے سیکھنا چاہیے کہ 2.5% جی ڈی پی پہ 300% کس طرح مارکیٹ گرو کرتی ہے. دیکھیں نا, یہ سب دیکھیں اس کے اندر 2-3 فیکٹرز ہیں. اگر آپ دیکھیں
تو سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ انیشلی ہماری جو اسٹاک مارکیٹ تھی اس میں کمپنیز انڈر ویلیو تھی. بڑی بڑی کمپنیز اپنی نیٹ ایسٹ ویلیو جو لوئسٹ ویلیو ہوتی ہے اس سے کم پہ اوپر ٹریڈ ہو رہی تھی, تو اس کا ایک بڑھنا سمجھ آتا تھا. پھر سیکنڈلی ہمارے انڈیکس میں ایک بہت بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں ویٹیج ہے وہ بینکس کا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا ہے. جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو 22% 23% پہ لے جائیں گے تو بینکس تو کما رہے ہیں. لیکن وہ کارپوریٹ, آپ مزے کی بات بتاؤں, وہ گورنمنٹ کو بورو کر رہے ہیں, وہ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نو ڈاؤٹ. تو اکنامک ایکٹیویٹی تو نہیں ہوئی نا. لیکن دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اکانومی کی گروتھ کو یا کسی بھی اکانومی کو جج کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ نہیں دیکھ سکتے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یار اس اکانومی کی اسٹاک مارکیٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس لیے جو ہے یہ اکانومی بڑا اچھی ہے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں ہماری لسٹڈ کمپنیز ہیں کتنی, گنی چنی تو کمپنیز ہیں. اس میں سے $1 بلین کمپنیز کتنی ہیں؟ نہیں 6-7-8. زیادہ نہیں ہے. اس میں سے بھی بینکس ہیں میجورٹی, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بینکس نے جب ریکارڈ پروفٹس کیے تو جا کے آپ نے جو ہے وہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ اتنی اوپر گئی کیونکہ بینکس کے پروفٹس ور ایکسپونینشلی مور. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی لاسٹ ویک میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑا بینک ہے پاکستان کا, اس کا ایک کوارٹر کا جو پروفٹ آیا وہ 14 بلین روپیز آیا. 14 بلین روپیز ایک کوارٹر کا پروفٹ ہے. تو آپ سوچ لیں کہ وہ ماشاءاللہ سے وہ 50 بلین روپیز سے زیادہ کا پروفٹ اگر اناؤنس کرتا ہے ایئر اینڈ پہ تو وہ کتنا کما رہے ہیں. اور وہ کما کیسے رہے, وہ اس نے اپنی 90% لینڈنگ کی ہوئی ہے پاکستان گورنمنٹ کو. پاکستان گورنمنٹ وہی پیسہ جو ہے وہ بینک سے لے کے اپنے خرچے پورے کر رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن پہ ان کا کوئی زور ہی نہیں ہے. جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں صرف انہی کو دباتے جاؤ. نیا ٹیکس نیٹ یہ بڑھا نہیں رہے ہیں. جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھائیں گے ہمیں اسی طرح لون لینا پڑے گا اور ہم انفلیشن میں اسی طرح پھنستے رہیں گے. اہم گفتگو اس بارے میں ہو رہی تھی. انہوں نے تو جناب پورا تیا پانچا کر دیا, آج حکومتی پالیسی کے اوپر بھرپور تنقید کی, اور وہ انہوں نے یہی کہا کہ کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہے. تو جب وہ نہیں ہوں گی تو پھر آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بتایا. اصل میں شٹاک ایکسچینج جو ہے روز ریکارڈ پہ ریکارڈ بنا رہا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا ذہن میں کہ جیسے پہلے لوگ ریئل اسٹیٹ کی فائلیں لے کر گھومتے تھے, اب پورا دن اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ کرتے ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی, ریئل اکنامک ایکٹیویٹی, عفیف صاحب دیکھیں یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ایک پراپر, آپ پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں آپ نے بتایا تھا جہاں پراپر مینوفیکچرنگ یا پروڈکشن کا پروسیس ہو یا سروسز کا ہو, کوئی ایسی چیز ہو جہاں ایکچول کام ہو رہا ہو. یہ تو اسپیکولیشن ہے, پوری اکانومی اس میں تھوڑی پڑ سکتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل ایسے یہ دیکھیں پاکستان میں جہاں ہماری عوام 25 کروڑ کی عوام ہے وہاں پہ آپ کو لیبر انٹینسو ورک پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. آپ کو انڈسٹریلائزیشن پہ جانا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے. پورا ملک پورا دن اسٹاک ایکسچینج تو نہیں کھیل سکتا نا, ایسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہم پورا دن ٹریڈنگ کرتے رہیں. اس کا لٹریسی سے بڑا ہوتا ہے, فائنینشیل لٹریسی ہونی چاہیے. آپ کو چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے, بکس پڑھنی چاہیے, تب آپ جا کے جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ کے اندر کام کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ہاں اگر آپ یہ چاہیں کہ جی میں میوچل فنڈس میں انویسٹ کر دوں, میرے پاس پیسے آتے رہے اور میں گھر بیٹھا رہوں, دیٹس اندر تھنگ. لیکن یہ بڑے لوگ تو کر سکتے ہیں, لیکن جو ہماری عام عوام ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتی. اس کو چاہیے روزگار, اس کو چاہیے کاروبار تاکہ اس کو جابس ملیں. آج جو ہمارے بچے یونیورسٹیز میں ہیں یہ پڑھ کے نکلیں گے تو یہ کہاں جائیں گے جاب کے لیے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ لمیٹڈ جابس ہوتی ہیں, جو آپ کا اچھا برین ہوتا ہے وہ سارا ڈرین ہو جاتا ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ جائے, یورپ جائے, امریکہ جائے. آپ جا کے دیکھیں آپ کو پاکستانی ملیں گے اپنی فیلڈس کے ٹاپ پہ ملیں گے. وہ پاکستان اب تو انٹرپرنر بھی نہیں رہنا چاہ رہا. وہ دیکھیں نا وہ انکنسسٹنٹ پالیسیز کا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس وقت گورنمنٹ کو بڑا سوچ کے اور بزنس مین کے ساتھ بیٹھ کے, انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پرابلمس کو سمجھنا چاہیے اور ایک 5 ایئر پلان لانا چاہیے کہ یار اگلے 3 سال میں میرے یہ آبجیکٹیوز ہیں, ہمیں اس طرح میٹ کرنے ہیں. اگلے 5 سال کی یہ آبجیکٹیوز ہیں, ہم اس طرح میٹ کریں گے. آپ کا آج ٹیکس ریجیم اتنا ہے, اگلے سال ٹیکس ریجیم یہ ہوگا, اس کے اگلے سال یہ ہوگا. تو بزنس مین بھی اپنی پلاننگ اس کے حساب سے کرے گا. اس کو ایک کانفیڈنس آئے گا کہ یار ٹھیک ہے گورنمنٹ مجھے اکنالج کرتے ہوئے, مجھے دیکھتے ہوئے پالیسیز بنا رہی ہے, ہماری گروتھ بھی ہوگی تو گورنمنٹ کی گروتھ ہوگی. جب بھی بزنس مین گرو کرے گا تو ملک گرو کرے گا, گورنمنٹ گرو کرے گی. آپ کو ٹیکس وہاں سے زیادہ ملے گا جب بھی بزنس مین اور یہ انڈسٹریلسٹ بڑھے گا. آپ کو بزنس مین کو اس وقت سب نے انڈسٹریلسٹ نے چور بنا کے دکھا دیا, جی ٹیکس چوری کر رہے ہیں, ٹیکس چوری کر رہے ہیں. بزنس مین سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور
ہم مجبوراً ٹیکس دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس جو بھی مال بیچ رہے ہیں اس کا سیلز ٹیکس جمع کرانا ہے, جب امپورٹ ہو رہی ہے تب ہمیں ڈیوٹیز دینی ہے, ہمیں سیلز ٹیکس اسی وقت دینا ہے, ورنہ کسٹم سے مال چھوٹ نہیں سکتا. اچھا لیکن یہاں پر ایک نقطہ اور, بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے وینڈرز ہوتے ہیں, وہ تو بیچارے رجسٹرڈ نہیں ہوتے, آپ پھر ان لوگوں سے مال لینا چھوڑ دیتے ہیں جب گورنمنٹ پالیسیز چینج ہوتی ہیں, تو آپ مجھے بتائیں پھر وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کو چاہیے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف آئیں, وہ اپنے آپ کو دیکھیں, وہ اپنے آپ کو امپروو کریں. یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا کہ جی میں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوں اس لیے میرا نقصان ہو رہا ہے. آپ ڈاکیومنٹڈ کی طرف آئیں. ہم تو بولتے ہیں کہ ہر کسی کو ڈاکیومنٹڈ ہو جانا چاہیے. جب اگر پاکستان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف کام کرنا اسٹارٹ کر دے, آپ کیش کی جو آپ نے سپلائی مارکیٹ میں اتنی بڑھائی ہوئی ہے, آپ کیش کی سپلائی کو کم کر کے آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کے اور پلیٹ فارمز لائیں, آپ اس کو اور آسان بنا دیں لوگوں کے لیے, آپ دیکھیں سب ڈاکیومنٹڈ کی طرف آئیں گے, آپ کی ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گی. آپ اس طرف فوکس ہی نہیں کرتے. آپ جب بھی آپ کی اکانومی میں ایکسس کیش ہوگا تبھی آپ دیکھیں گے کہ کیش ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, لوگ ٹیکس کی چوری کی طرف جائیں گے. آپ نے کیش کی ریسٹرکشن کو لاک کر دیا, آپ کہاں سے جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف کام کریں گے. آج پورے یورپ میں, آپ امریکہ میں کسی بھی ڈیولپ اکانومی میں چلے جائیں, آپ کے اکاؤنٹ میں $1 ملین پڑے ہوں گے, آپ اس کو بولیں $10,000 کیش دے دو, وہ بولے گا بھائی کیوں چاہیے کیش, وہ آپ کو نہیں دے گا کیش. بینکر آپ کو کیش نہیں دے گا, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑیں, وہ بولے گا آپ نے آن لائن ٹرانزیکشن جو کرنی ہے, بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن, آپ پورے $1 ملین ایک دفعہ میں گھما دیں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر آپ کیش ودرا کریں گے تو بولیں گے یہ کیش کس چیز کے ہم لیے ہے. نے اس کی کاٹ نکالی تھی کرپٹو کی صورت میں, لیکن حکومت نے آپ کی بات سن لی, ہماری بات نہیں سنی. حکومت نے کہا اسٹیٹس کو برقرار, کرپٹو صرف امیروں کے کھیلنے کا کھلونا, عام عوام کو اس تک رسائی نہیں دی جائے گی. اس طرح سے یعنی کرپٹو کونسل تو بن گئی, راتوں رات ریگولیٹری اتھارٹی بھی بن گئی, لیکن ایسا سننے میں آیا کہ اسٹیٹ بینک شاید ان پالیسیوں سے متفق نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی جلدی کرپٹو کو انٹروڈیوس کر دیا جائے. میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو. آپ مجھے بتائیں, جہاں آپ کی 70% عوام ان پڑھ ہے, جہاں آپ کی جو 30% پڑھی لکھی عوام ہے, اس میں سے بھی 70% وہ لوگ ہیں جو صرف اپنا نام لکھنا جانتے ہیں, وہ کرپٹو کو کیسے یوٹیلائز کریں گے. ہمارا پرابلم اس وقت کرپٹو نہیں, ہمارا پرابلم ہے کہ ہماری جو 25 کروڑ کی عوام ہے اس کو ہم جاب کیسے دیں, اس کے مہینے کے خرچے کیسے پورے ہوں, ہمارے پاکستان کی گروتھ کیسے ہو. ہمیں فوکس کرنا چاہیے انڈسٹریلائزیشن کی طرف. ہاں آپ سائیڈ میں اس کے اوپر کام کرتے رہیں, اس کے اوپر آپ آگے بڑھتے رہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں تاکہ وہ اپنے پیسے نہ گھمائیں. میں آپ کو کئی ہزار لوگ ایسے بتاؤں گا انہوں نے نوٹیفیکیشن ہی وڈرا نہیں کی تو کہاں سے کریں گے نہیں, اب سائٹ پہ ہو ہی نہیں سکتا نا, نوٹیفیکیشن ہی وڈرا نہیں کی انہوں نے. تو اگر وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کرتے تو ہم لوگ کھیل لیتے. اب یہ ہے کہ خالی اوپر ہم شور مچا رہے ہیں, ہم کرپٹو کے ساتھ ہیں, ہم کرپٹو, یہ اندر سے تو کچھ بھی دیکھیں کرپٹو پہ میرا وہی آبجیکٹیو ہے کہ آپ پہلے انڈسٹریلائزیشن کی طرف آئیں, آپ انڈسٹریز کے بزنس مین کے پرابلمس کو سالو کریں, اور پھر آپ ایزی منی کرپٹو کی طرف جائیں. کرپٹو از ناٹ اے لانگ ٹرم سولوشن فار پاکستان, بٹ انڈسٹریلائزیشن از اے لانگ ٹرم سولوشن فار پاکستان. آج پاکستان کی مشکل سے 1 یا 2% عوام ہے جو کرپٹو کو سمجھ کے اس سے بینیفٹ اٹھا سکتی ہے, اور جو 98% عوام ہے اس کو کرپٹو کا کچھ نہیں پتا. تو ہمیں اپنا کوئی جاب کریشن نہیں ہوئی, کوئی جاب کریشن ہوئی ہے کیا؟ زیرو جاب کریشن ہے کرپٹو کے اندر. جاب کریشن انڈسٹری کرے گی, انڈسٹری کرے گی. دیکھیں کرپٹو کے اندر تو صرف وہ لوگ کمائیں گے جو انویسٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا ٹریڈنگ کریں گے, اور آپ کو کئی ہزار لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے کوائنز میں انویسٹ کیا, وہ بولیں گے ہاں میں نے $10,000 $20,000 $50,000 کما لیے, اگلے دن آئیں گے بولیں گے یار وہ تو کوئی نہیں غائب ہو گیا. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ آپ الٹریٹ عوام کو اس کا اتنا ایکسیس نہیں دے سکتے. جہاں پہ اتنی ونریبل مارکیٹ ہو, جہاں پہ ریگولیشنز ورلڈ وائڈ کم ہو, وہاں پہ ہمیں ابھی فوکس نہیں. ہمارا فوکس ہونا چاہیے پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں, پاکستان کی ایجوکیشن کو کیسے بہتر کریں. ہمارے جو بچے ابھی یونیورسٹی سے نکل لیں ان کی جابس کہاں ہوں گی. ہمیں بڑے میکرو ابھی آبجیکٹیوز پورے کرنے چاہیے, اس کے بعد ہم بالکل کرپٹو کی طرف کام کر سکیں گے. ہم وہ اچھا, لیکن یہ ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ نے جیسے بتایا, اب یہ ان سے میں نے پوچھا بہت سارے ایکسپرٹ سے, میں نے بولا کہ آپ کو ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے. کہہ رہے ہیں ہاں بڑھائیے نا, مین پاور ایکسپورٹس. مین پاور ایکسپورٹ کے ذریعے جو پروسیڈز آ رہی ہیں وہی تو ریمیٹنس ہے. میں نے کہا اچھا, کہہ رہے ہیں یہ ہمارا فروٹ ہے آف مین پاور ایکسپورٹ. تو مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے سمجھا لیں تو. ہیومن ریسورس کی جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ہے, اس سے آپ کو آلموسٹ ایکویلنٹ ٹو جو ہماری کنونشنل ایکسپورٹ ہے اتنا آ رہا ہے. لیکن یہ ایک پاکستان جیسے بڑے ملک کا جہاں پہ ہمارے پاس ہر قسم کے ریسورسز موجود ہیں, یہ ہمارا آبجیکٹیو نہیں ہو سکتا.
ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے انڈسٹریلائزیشن, جو عوام ہے وہ یہیں پہ کمائے, جو برین ہے وہ یہیں پہ استعمال ہو. ہم ابھی دنیا پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, تو ہم دنیا کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ بنائیں. ہم ایسے پروڈکٹس ڈیولپ کریں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں. آج نہ آپ ایگریکلچر کے اوپر کہیں گروتھ میں ہیں, نہ آپ کسی قسم کی مائننگ کے اندر گروتھ میں ہیں. ایگریکلچر کے اندر آپ سب سے زیادہ آم اور کینو ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ بتا دیں کہ آپ نے اپنا کس لیول پہ آم اور کینو کی سیڈز کو فردر ڈیولپ کیا ہو, نئے پیڑ لگائے ہوں, کہ آپ بولے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کرنے سے اب اگلے 5 سال میں میری ایکسپورٹ اس کی بڑھ جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ آپ نے بتایا. ایک نان ٹریڈیشنل تو نہیں کہہ سکتے اسے, لیکن ویجیٹیبل اور فروٹ ایکسپورٹ کے اندر انہوں نے جیسے بتایا کہ ہم آم کینو باہر بھیج رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے اس کی سیڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا؟ میں تو آپ کو بتاؤں, میں نے تو پروسیسنگ پلانٹس بھی زیادہ نہیں دیکھے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی پروسیسنگ یا ویلیو ایڈیشن کتنی کی جاتی, لیکن دوسرے ممالک میں ایسے کی جاتی ہے. آئی ایم شیور ہنڈریڈز آف سچ ایریاز ول بی دیئر. تو میں چاہ رہا تھا آپ اپنی بات مکمل کر لیتے, معذرت بیچ میں. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایک آم زیادہ بکے گا یا آم کا جوس زیادہ بک رہا ہوگا. ہم آم کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی ویلیو ایڈیشن. ٹھیک ہے آم ایکسپورٹ ہونا چاہیے, لیکن ہم کتنے ملکوں میں آم ایکسپورٹ کریں؟ ہمارا میجورٹی مڈل ایسٹ یا تھوڑا بہت یورپ میں چلا جائے تو چلا جائے. ہم کیوں نہیں کام کرتے کہ ہم اس کا پلپ نکال کے بیچیں, ہم اس کا جوس بنا کے بیچیں. اورنج جوس دنیا میں, آپ دنیا میں کسی ہوٹل میں چلے جائیں, صبح ناشتے میں آپ کو اورنج جوس ملے گا. آپ کو دنیا میں کتنی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ پاکستانی اورنج جوس ملے گا؟ اتنی بڑی ہماری اورنج کی ایکسپورٹ ہے, تو ہم اس کو جوس میں کنورٹ کر کے ویلیو ایڈ کر کے اچھی سی پیکیجنگ میں کر کے ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کر رہے؟ اگر کینو ابھی اچھا کچھ لوگوں نے ٹرائی بھی کیا, انفارچونیٹلی وہ یہ بھول جاتے ہیں. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ آپ تو کیو سی کے اندر بہت زیادہ آپ لوگوں کو ریفائنمنٹ میں جانا پڑتا ہے, لیکن وہ کیو سی پہ فوکس نہیں کرتے. پھر وہ کیا ہے کہ بہت سارے ممالک میں سرٹیفکیشنز نہیں ملتی ہیں ان کو, کوشش کرتے ہیں بٹ دے کینٹ گیٹ اہیڈ. دیکھیں وہ سرٹیفکیشنز ملتی ہیں ایز پر دی گورنمنٹ پالیسیز. اگر گورنمنٹ نے پاکستان سے فروٹ بین کر دی ہے, اس کے پیچھے صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی جو پروسیسنگ پلانٹ ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے, اس کے پیچھے وہ جاتے ہیں فارمنگ تک, کہ بھائی فارمنگ کے ٹائم کے اوپر کیا اس کے اندر جو فرٹیلائزرز ڈلنے ہیں وہ ایز پر سٹینڈرڈز ہیں نہیں ہیں, کیا اس کے اندر کوئی ایسے کیمیکلز تو آرٹیفیشل نہیں ڈلے جو اینڈ میں ہیومن کنزمپشن میں. آپ لوگ تو کوپ کرتے ہیں نا, اس چیز کو فیس کرتے ہیں نا بار بار, کیونکہ وہ تو ہر چیز کو بولتے ہیں صاحب یہ فوڈ گریڈ ہونا چاہیے, بایو ڈیگریڈیبل ہونا چاہیے, فلانا ہونا چاہیے. ہر ملک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ گورنمنٹ کو پالیسی بنانی پڑے گی کہ ایسے فرٹیلائزرز کا یوز بند کیا جائے. دیکھیں صرف باہر کی ایکسپورٹ کی بات نہیں ہے, ہمارے پاکستانی عوام بھی تو کھا رہی ہے نا, تو ہم ان کو کیوں نقصان دیں؟ غلط چیز. تو گورنمنٹ جب یہ سٹیپس لیتی ہے, ایک اوور آل گورنمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ نے بول دیا کہ یہ کیمیکلز ہیں یہ آپ کے فرٹیلائزرز میں نہیں ہونے چاہیے فار دی گروتھ آف دیز تھنگس, تو پھر آپ کو سرٹیفکیشنز ملیں گی. آپ کو اصل میں ابھی اٹھا تھا, ہم لوگوں نے دبا دیا تھا. یہ جس پس منظر کے اندر پیش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کچھ فوڈ پروڈکٹس تھیں ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹس جن کے اندر ایسے کیمیکلز پائے گئے جن کی وجہ سے کچھ کنٹینشنز آئیں ویسٹ کے اندر. تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر, کیونکہ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے, تو وہ بیسکلی ان چیزوں کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ پاکستان جیسا ماحول نہیں ہے, بھائی جا چلنا دو, ٹھیک ہے جان دو. تو وہاں پہ کیا ہے کہ دے آر ویری پرٹیکولر, ایون اف یو ڈونٹ میٹ ون گائیڈ لائن جو انہوں نے رکھی ہیں, سیٹ پرسکرائب اسٹینڈرڈز ہیں. یو آر این ایکسپورٹر, آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا, جو سیٹ پرسکرائب اسٹینڈرڈز ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں آپ کو. اور اگر آپ اس میں کسی ایک میں بھی مطلب وہ مال لیتے ہی ہیں نا, پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی جان دو, رہن دو, کچھ کر لینے, یہ نہیں ہوتا. ہاں یہ ہونے نہیں دیتے وہ لوگ. خیر یہ آپ لوگوں کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی باتیں, اس کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ گلوبل انوائرمنٹ کس طرح سے چلتی ہے. یہاں پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا حفیظ صاحب, آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میں ٹھیک ہو جاتی ہے. اللہ حافظ.